آئیے انڈیویجول لیول پر، دولت کی محبت. اگر آپ کو دولت کی محبت آمادہ کرتی ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کریں، حرام ذرائع استعمال کریں، دولت آنی چاہیے، حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز ہو، ناجائز سے ہو، بائی ہوک اور بائی کروک دولت آنی چاہیے، تو آپ کی محبوب حقیقی کون ہوئی؟ دولت. یہ دولت آپ کی معبود ہے. کون بڑے سے بڑا موحد اس شرک کا احساس رکھتا ہے؟ اور حضور نے اس قدر کلیئر فرمایا ہے، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے. یہ کلام خبریہ ہے یا یہ بد دعا ہے؟ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے. نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، عبد الدرہم ہے. درہم و دینار آنے چاہیے، جائز سے یا ناجائز سے، حلال سے یا حرام سے، صحیح سے یا غلط سے، بائی حق اور بائی کروک. تو معبود کون ہوا؟ ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا کیا؟ لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے، اس کی پوجا کرتے کس لیے؟ مطلوب کیا ہے؟ دولت. اس کی پوجا، وہ خوش ہو جائے تو دولت ملے گی. ہم نے کہا ہٹاؤ جی اس دیوی کو بیچ میں سے، ہم براہ راست ہی پوج لیں گے. بس یہی تو فرق کیا ہے نا. عبد الدینار و عبد الدرہم، یہ ہے انفرادی سطح پر. شرک فی المحبت، جو روح عبادت ہے، جو عبادت کی جان ہے، محبت، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع. اور ٹاپ پر لے آئیے، آج کی دنیا اجتماعیت کے میدان میں، اگرچہ اب زمانہ بدل رہا ہے، لیکن تقریباً 1 صدی سے نیشن سٹیٹس، وطن کی بنیاد پر قومیت، وطن محبوب ترین شے، جو شے میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ میں کروں گا، چاہے وہ غلط ہو، وہ حرام ہو، اللہ کے قانون کے خلاف ہو، لیکن میرے وطن کے لیے ہوگا. وطن زندہ باد. یہ وطن پرستی ہے. اس وطن پرستی کے مذہب کی ایک نماز بھی ہے. ترانہ ہو رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، قنوت. کھڑے ہو جانا عبادت کا حصہ ہے. اس کا جھنڈا سلامی دو. یہ وطن کے معبود کے ریچولز ہیں، مذہب وطنیت. اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اس کو سمجھا نہیں کسی نے بھی، اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور. آج کا صنم، آج کا بت کون ہے؟ تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. خدا پرستی، یہ وطن کی لکیر سے تم اور ہو گئے، میں اور ہو گیا. لکیر، انسانیت منقسم. جو تمہارے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ تم کرو گے، چاہے وہ اخلاقاً غلط ہو، اور جو میرے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ میں کروں گا، چاہے اخلاقاً غلط ہو. یہ کون سا دین ہے؟ یہاں تو وطن تمہارا معبود بن گیا. پاکستان میں بڑا شور اٹھا تھا جب میں نے کہا تھا کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے. اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں، اقبال ڈے ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، میں ان تقریبات کا مقرر نہیں ہوں، لیکن جب بہت زور دیتے ہیں چلا جاتا ہوں. لیکن وہاں ترانہ پڑھا جاتا ہے، میں بیٹھا رہتا ہوں، میں کھڑا نہیں ہوتا. اور اس پر چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں اخبارات کے اندر. لیکن میرے نزدیک یہ وطن کی نماز پڑھ رہے ہو تمہارا یہ قنوت اور وطن کا ترانہ، اس میں حمد ہو رہی ہے وطن کی. یہ کیا ہے؟ آج کے دور کا بدترین شرک، شرک فی المحبت. آگے چلیے، شرک فی الدعاء. کسی کو مت پکارو کسی مدد کے لیے سوائے اللہ. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ کے ساتھ، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا، ایک ہے اللہ کے ساتھ پکارنا، اللہ کو بھی پکارنا، اوروں کو بھی پکارنا. بدترین شرک ہے دعا اللہ کے لیے، ندا اللہ کے لیے. اس کا بھی ذرا میں تجزیہ کر دوں آپ. دیکھیے، ایک ہے عام مادی قوانین دنیا کے جو ہے اس کے تحت کسی سے مدد چاہنا. بھائی ذرا مجھے پانی پلا دینا، یہ بھی آپ نے مدد چاہی ہے نا. حضور کے بارے میں تو آیا ہے کہ آپ اتنے خوددار تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کوڑا مجھے اٹھا کے دے دو، بلکہ خود سواری سے اتر کر کوڑا اٹھاتے تھے.
تو یہ جو قانون مادی ہے اس کے تحت مدد مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں۔ ماورائی اعتبار سے، غیبی اعتبار سے کسی سے مدد مانگنا کسے باشد کوئی ہو، شرک فی الدعا، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔